کلاس 8-9 کی کتاب میں ایک سبق ہے سیانہ بادشاہ. اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک امیر ترین شخص جس کے 4 بیٹے تھے، اس کے پاس بڑی جائیداد تھی، بڑا مال تھا، کھیت تھے، باغات تھے، جانور تھے، سب کچھ تھا. جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے سوچا کہ یہ اپنی دولت جو ہے وہ میں اپنے بیٹوں کو منتقل کر دوں، ان کے نام کر دوں. تو اس نے ایک انوکھی تدبیر سوچی منتقل کرنے کے لیے. اس نے اپنی ساری جائیداد کے 4 حصے کیے اور ان کو 4 دیگوں میں ڈال کر اپنی 4 پائی کے چاروں کونوں کے پایوں کے نیچے دفن کر دیا اس نے. اور اپنے بچوں سے کہا، بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد تم اپنے اپنے حصے لے لینا، اور میں نے اس کو پایوں کے نیچے دفن کیا ہے. تو ابھی سے اپنے اپنے پائے منتخب کر لو اور بانٹ لینا آپس میں میرے مرنے کے بعد. جب اس کا انتقال ہوا تو ان بچوں نے پائے اپنے اپنے کھودے، اس میں سے دیگیں نکلی. تو ایک دیگ میں ہیرے جواہرات تھے، دوسری میں سونا تھا، چاندی تھی، تیسری میں چند بوسیدہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں جانوروں کی وہ تھی، اور ایک دیگ میں مٹھی بھر مٹی تھی. اب جن کو پیسے ملے، جائیداد ملی، سونا ملا، ہیرے ملے، وہ تو بڑے خوش ہوئے، لیکن جن کو مٹھی بھر مٹی اور ہڈیاں حصے میں آئیں وہ ناراض ہوئے اور اپنے اس باپ کی تقسیم پر ناخوش ہوئے. تو کسی سیانوں نے انہیں بتایا کہ کسی سیانے کے پاس جاؤ، کسی کے پاس جاؤ، عقل مند کے پاس جاؤ، دانش مند کے پاس جاؤ، تمہارا یہ فیصلہ کرے. تو چاروں بھائی ایک بادشاہ کے پاس پہنچے. بادشاہ نے سنا تو حیرت کی کہ اس طرح کا بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے. بہرحال اس کی سمجھ میں آ گیا. تو اس نے جن کو سونا چاندی ملا تھا اس کو سونا چاندی دی، جس کو ہیرے جواہرات ملے تھے ان کو ہیرے جواہرات دیے، جن کے حصے میں ہڈیاں آئی تھیں بوسیدہ جانوروں کی وہ جانوروں کا مالک قرار پایا، اور جس بھائی کے دیگ میں مٹھی بھر مٹی تھی تو اس کو اس امیر ترین آدمی کی زمینوں کا مالک بنا دیا. تو یہ خلاصہ تھا